بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1794 اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 43 اور 44، 43 اینڈ 44. چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل أَبَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنائے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شفعاء، سفارشی. قل، آپ کہہ دیجئے، اولو، کیا اگرچہ، کانو، وہ ہوں، لا یملکون، اختیار نہ رکھتے ہیں، شیئن، کسی چیز کا، ولا یعقلون، اور نہیں وہ عقل رکھتے ہوں. قل، آپ کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے، الشفاعت، سفارش، جمیعاً، سب کی سب، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ کچھ سمجھتے ہوں، یعنی چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی انہیں سفارشی مانتے رہو گے. کہہ دو کہ سفارش تو سارے کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں، اسی کے قبضے میں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھر رکھے ہیں. دوسری بات، کہو کہ چاہے یہ کوئی اختیار رکھتے نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے. تیسری بات، کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے. چوتھی بات، اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. پانچویں بات، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. بزرگان محترم، بعض مشرکین کے ایک اور عقیدے کی یہاں تردید کی جا رہی ہے. وہ یہ کہ ان مشرکین کا ماننا تھا کہ جن بتوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ دراصل اس لیے کہ یہ بت ان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، اور سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے نجات عطا کرے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان مشرکوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارشی بنا رکھے ہیں، اور سفارشی بھی ایسے کہ جو نہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، بالکل بے جان بت ہیں. ایسے بے بسوں کو ان مشرکوں نے سفارشی بنا رکھا ہے. ان مشرکوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. وہ اللہ جس کو سفارش کا اختیار دے گا، وہی کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کر سکے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، 255. کون ہے جو اللہ کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اور یہ بت تو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں. یہ بت تو یہ تک نہیں جانتے کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، تو یہ لوگ کہاں سے تمہاری سفارش کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ان بتوں کو کسی سفارش کا اختیار نہیں دیا،
لہذا تم ان بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ ساری سفارش کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی وہ اللہ ہے جس کی ملکیت میں آسمان بھی ہے اور زمین بھی، تو وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور تمہیں لوٹ کر بھی اسی اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو اگر تم اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناؤ گے تو غور کرو تم اس اللہ کے سامنے کیسے ٹھہر پاؤ گے جس کی عبادت کو تم نے ٹھکرایا ہے۔ لہذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جس کے پاس تمہیں جانا ہے تم اسے منا لو، اگر وہ مان گیا تو تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو کسی میں اتنی قوت نہیں کہ تمہیں اس کے عذاب سے بچا سکے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے یہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا، تو اب وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سفارش کا اختیار دے رکھا ہے؟ ہمیں احادیث کی روشنی میں اس کا جواب ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کا اختیار دے رکھا ہے۔ بخاری کی ایک طویل روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، اور مسلم کی روایت بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اول شفیع فی الجنہ، میں جنت میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا رہوں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے کہ شہید کو بھی اللہ تعالیٰ نے سفارش کا حق دے رکھا ہے۔ آج عثمان رضی اللہ عنہ کے سفارشی ہونے کا بھی بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں بھی یہ بھی مروی ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق عطا کرے گا، کہ کوئی کسی ایک کی سفارش کرنے کا حق رکھے گا تو کوئی اور کسی زیادہ افراد کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔